اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد علی پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر بہت سے بے شمار حقوق اور احسانات ہیں، مگر چند احسانات ایسے ہیں کہ جس کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اطاعت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اطاعت یاد رکھنا، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ اندھے ہو کر اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی نماز پڑھیں، اب آپ کہیں گے یار سردی میں کیا حکمت ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا، بستر چھوڑ کے گرم مسجد میں جانا فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اگر اپنے عقل کے مطابق اس حکمت کو ڈھونڈیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ مگر اطاعت اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو منو ان آنکھیں بند کر کے مانیں، تب جا کے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مولانا الیاس گمل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اطاعت اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے عموماً گاؤں میں، شہروں میں، گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے بچے ہوتے ہیں، بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح گایوں کے بچے ہوتے ہیں، جہاں ماں جاتی نا بچہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جب کانٹوں میں چلی جائے تو بچہ بھی کانٹوں کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ ماں اگر دریا کے اندر ہے تو بچہ بھی دریا کے اندر چھلانگ مار دیتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، دیکھا ہوگا، یعنی کہ جس طرف ماں ہوتی نا اس طرف بچہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح اطاعت کرے کہ جیسے جانور کا بچہ اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا رہتا، اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا رہتا، جہاں اس کی ماں جاتی وہی پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھاگا رہتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل اسی طرح اطاعت کرے، یعنی کہ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر فعل میں جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس اسی پر عمل ہوگا، وہی واجب ہے، وہی فرض ہے، وہی مستحب ہے، وہی سنت ہے، وہ سب کچھ ہے۔ مسلمانوں سے منہ نہیں پھیر سکتا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے نا، وہ سنت اور ترک سنت ہے، اطاعت اور ترک اطاعت ہے، یعنی کہ اطاعت کرنا اور اطاعت چھوڑنا۔ جو لوگ اطاعت رسول پر قائم تھے وہ کامیاب ہو گئے، جو لوگ ترک اطاعت پر تھے وہ ناکام ہو گئے۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں کا رتبہ یہ ہے، آپ لوگوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے سنا نہیں ہوگا، مجھے بالکل بھی نہیں پہچانتے ہوں گے، یعنی کہ مجھے بالکل دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ افضل لوگ ہوں گے، افضل لوگوں کے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے افضل ہوں گے، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے آپ کی مدد کی ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اسی طرح یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں، آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا میری ختم نبوت کی نشانیوں کو دیکھ لیا، معجزات کو دیکھ لیا، تم ایمان لائے۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے میری نہ معجزات کو دیکھا ہوگا، نہ مجھ پہ قرآن اترتے دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ کسی فرشتے کو دیکھا، مگر اس کے باوجود کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نبی کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ کیوں کہ اطاعت اس میں آ گئی، اطاعت آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کامیاب ترین طبقہ اس لیے تھا کہ ان کے اندر ایک کام تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، ہمیشہ پیروی کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کبھی بھی آپ نے زندگی بسر نہیں کی، کبھی بھی زندگی بسر نہیں کی۔ صحابہ کرام کا ایک زندگی کا ایک عملی نمونہ پوری دنیا کے سامنے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا سو وہ کہہ دیا، بس وہی ہوتا تھا۔ وہ حضرت حبیب کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ مشرکین نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ جس وقت حضرت حبیب کو سولی پر لٹکانے لگے تو کہنے لگے کہ اگر اس جگہ پر آپ کے نبی ہو اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کی اس وقت فیلنگ اور محسوسات کیا ہوں گے، آپ کیا چیز محسوس کریں گے؟
اسی وقت صحابی رسول نے یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ تو کہتے ہیں نا کہ جس تختہ دار پر میں ہوں اگر میرے رسول یہاں پر آتی ہے تو دور کی بات ہے، میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک کانٹا ایک سوئی میرے نبی کی جسم میں چبھے، میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور کہا کہ اے مشرکین، اے کفار، اے بغض رکھنے والے، میرے نبی کا نام نہ لو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر میرے پاک پیغمبر کا نام نہ لو، میرے پاک پیغمبر کو اس چیز میں بالکل مت لاؤ، ہم اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کفار یہ کہتے تھے کہ آج تک ہم نے ایسا لیڈر، ایسی شخصیت نہیں دیکھی کہ جس پر لوگ جان نچھاور کرنے والے ہوں۔ بلکہ صحابہ تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری والے جو جانور تھے نا، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر بیٹھا کرتے تھے نا، تو چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ خچر ہو، اللہ کی نبی کو دیکھ کر خود بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کی اس دنیا میں بھی لوگ ہیں جنہوں نے گھوڑے پالے ہوئے، جنہوں نے گدھے پالے ہوئے، جنہوں نے خچر پالے ہوئے، جنہوں نے اونٹ اور اونٹیاں پالی ہیں، مالک ان کو جتنا مرضی کھانا کھلائے، جتنا مرضی چارہ دے، مگر اونٹ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات اور وہ کرامات تھی کہ جو جانور بھی آپ کو دیکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی اطاعت کیا کرتے تھے، جانور بھی اطاعت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو اس چیز میں بہت آگے تھے، اتنے آگے تھے کہ اگر کسی صحابی کو پتہ چلا کہ یہ چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے تو وہ صحابی کھاتے نہیں تھے۔ پہلے دور میں جو شروع میں اسلام آیا تو جو بڑی عید تھی، بڑی عید میں یہ ہوتا تھا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا دن تک گوشت حلال ہوتا تھا، اس کے بعد حرام ہو جایا کرتا تھا۔ حرام سے کیا مراد ہے کہ اس کو گھر میں سٹاک نہیں کرنا، بس اسی وقت پکا لی، 3 دنوں میں جو پک گیا، اس کے بعد آپ سب تقسیم کر دیں۔ ابھی کچھ اور جو ہے نا وہ دین میں نرمی آ گئی، تو ایک صحابی رسول تھے، یہ حکم اللہ کے نبی کی زبان سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ گوشت پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ سٹاک نہیں کر سکتے۔ اب یہ صحابی نے یہ فرمان سنا، اور یہ صحابی کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب سفر پہ واپسی آئے تو بیوی نے کھانا پکا کر دیا اور اس میں گوشت تھا، تو بیوی سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے ہے؟ کہا یہ ہم نے قربانی کی تھی اور یہ قربانی کے جانور کا گوشت ہے، اس کو آپ تناول فرمائے، کھائیں، آپ کو بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے اور ہے کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو اس کو حرام قرار دیا، آپ نے قربانی کا گوشت کیوں رکھا؟ کہا کہ اے میرے خامند، اے میرے سرتاج، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اب آپ جب تک اسٹاک ہو سکتا ہے کر لیں، کھا لیں اگر کھا سکتے ہیں۔ کہا رب الجلال کی قسم، جب تک میں نبی کی اس حدیث کو، اس حکم کو اپنے کانوں سے نہ سن لوں، یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ اب دیکھیں، اگر آپ کی جگہ، میری جگہ کوئی اور ہوتا ہے یہاں، ہم کیا کرتے کہ چلو یار بھوک لگی ہے، کھا لیتے، بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے، اور اگر بعد میں کوئی حلال حرام والا ہوتا تو توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ مگر کہا نہیں، بھوک سے اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے، مگر پہلے تصدیق کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر حضور سے پوچھا، حضور نے کہا بالکل آپ کی بیوی نے سچ کہا، بالکل حق کہا کہ یہ گوشت اب حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر اطاعت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بھوک کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھوک لگی ہو نا، ہم نماز چھوڑو، ہم کہیں گے یار بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز دیکھی جائے گی۔ اس پیڑ کی خاطر ہم کتنے حلال کام اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کتنے حلال کام ہیں کہ جو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اس پیڑ کی خاطر۔ مثال کے طور پر پیڑ کی خاطر کیا، اب دیکھیں نماز ہے، ہم نے نماز ہم پر حلال ہے کہ پڑھیں، مگر ہم اپنا حرام کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، کام ہے، کاروبار ہے، کہا کہ یہ وہ، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے۔ اسی طرح اس پیڑ کی خاطر ہم حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آنے دو۔ مگر صحابہ کرام کہتے تھے کہ نہیں، اطاعت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا، بس جس چیز کا حکم دیا اس کو لیتے تھے، جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ نہیں لیتے تھے۔ صحابہ ایک جگہ پہ گئے تھے، تو صحابہ کو بھوک لگی، بستی کے پاس سے گزرے، تو بستی والوں کو کھانا دے دو، کچھ پینے کے لیے پانی دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے، تم مسلمانوں، ہم کافر ہیں، لہٰذا کافر مسلمان کو پانی نہیں دے گا، ہم تو آپ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں دے تو کوئی بات نہیں، نہ دیں۔ وہ صحابہ چل لی، راستے میں چل پڑے، پیچھے سے آواز آئی کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نا، جو ہمارا سردار ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تم میں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تم جو دم کرو گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، بے شک ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، مگر اتنا ہمیں پتا ہے کہ جو کلام آپ کو آپ ہی حضور نے پڑھایا، اگر آپ پڑھ کے ہمارے سردار پر دم کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔
کہا کہ آج دم کرو. صحابی نے کہا ہم دم کریں گے مگر ایک شرط ہماری یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ریوڑ بہت ہے بکریوں کا, امیر ترین آدمی ہو, ہم اتنے بکریاں لیں گے تمہارا بندہ ٹھیک ہو جائے گا. کہا ہم بکریاں دینے کے لیے تیار ہیں. صحابیہ یہ کہنے لگے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی, سورۃ فاتحہ پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا, درود شریف پڑھا میں نے, اور میں نے اس بندے کو دم کیا. اسی وقت وہ جو بچھو کا زہر تھا وہ خود ہی باہر آ گیا, سبحان اللہ, خود ہی باہر آ گیا اور وہ آدمی تندرست ہو گیا. کہا یہ بکریاں لے جاؤ. اب صحابہ نے کہا کہ اس بکریوں کو ہم کھائیں یا نہ کھائیں. صحابیہ رسول نے کہا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت نہ دے دے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ہم اس کا دودھ تک نہیں پیئیں. ان بکریوں کو وہاں سے لایا گیا, مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ یہ بکریوں کا ریوڑ ہے, ہم نے ایک آدمی کو دم کیا اور اس آدمی نے دم کی صورت میں ہمیں یہ دیا کہ ہم کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو, سبحان اللہ, اس میں میرا حصہ بھی رکھو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو وہاں سے چلے بھوکے پیاسے پیدل سفر کرتے رہے مگر راستے میں بکریوں کا دودھ نہیں پیا. کہا کہ جب تک رسول اکرم کی زبان نہ ہلے تب تک ہمارے اوپر یہ حرام ہے. دیکھو ایسی اطاعت تھی. آج اگر ہماری ایسی اطاعت ہمارے اندر بھی ہو جائے نا تو کیا کہنی ہے. یقین مانے ہر وہ آدمی ولی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. ہر وہ آدمی ولی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ہر وہ آدمی ولی ہے جو آج کے اس پرفتن دور میں اپنی نظروں کی, اپنی شرمگاہ کی, اپنی پیٹ کو حرام سے بچائے, آنکھوں کو غیر محرم سے بچائے اور شرمگاہ کو حرام جگہ سے بچائے. وہ آدمی اس دور کا سب سے بڑا ولی آدمی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما, جو تنگ دست ہے یا اللہ سب کی تنگ دستیاں دور فرما. الہ العالمین جو قرض کے حوالے سے مرض کے حوالے سے پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا, جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہمارے اساتذہ کرام, جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں بھی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مقبول مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب آخری وقت ہو عالم نزا ہو یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پر جاری و ساری فرما. آمین.